تو کل کو حضرت نوح علیہ السلام کو کٹہرے میں کھڑا کر لے گا. تو کہے گا جی انہوں نے تو ساری زندگی میں 100 بندہ مسلمان نہیں کیا. اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم سر دیکھے گا کہ کتنے سر لے کے آئے ہو. غلیظ آدمی تم کیسے بندے ہو؟ جو مسلمان ہیں ان کو دارہ اسلام میں رکھنا. علماء تو ایمان کی سرحدوں پر ہمارے پہرے دار ہیں, ایمان کے پہرے دار ہیں وہ. اگر وہ ہمارا ایمان بچا رہے ہیں تو کیا یہ ضروری ہے کہ وہ نئے لوگوں کو بھی اسلام میں داخل کرے؟ پچھلے بھاویں اگا دوڑتے پیچھا چھوڑ ہوں داروے. اگر لوگ نئے لوگوں کو مسلمان کرنے کے چکر میں لگے رہے تو پچھلے تو تم لوگ لے گئے تھے. پھر یہ سارا ٹولہ جتنا بھی ہے, یہ عرفان شاہ کا اور یہ جو ریاض شاہ کا, وہ جس کی داڑھی کو آگ لگی ہوئی ہے, بے ایمان آدمی قرآن کی آیات میں ہی وہ اپنی مرضی کی تشریحیں بیان کر رہا ہے. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ پہ کیچڑ اچھال رہا ہے, اس کو تو اپنا پیو کہتا ہے. کتے جن لوگوں کا مسلمانوں کا ایمان خراب کرنے کے لیے تم نے ایرانی روپوں کو اور رافضیوں کی غلاظت چاٹ کے تم نے جو سارا یہ سر گھر میں عمل تھے اور یہ سارا پلان بنا رہے تھے, ان لوگوں کا ایمان بچانا تھا یا آگے نئے لوگوں کو مسلمان کرنا تھا؟ تم اس کو معمولی عمل سمجھتے ہو کہ کسی کے ایمان پہ پہرا دینا اور اس کے ایمان کی حفاظت کرنا؟ کہتا جی سیالوی صاحب آپ 1.5 لاکھ 1.25 لاکھ لے کر شو کرنے آتے ہیں دینی محفل کو. یہ ملعون کا پتر کہہ رہا ہے کہ شو کرنے آتے ہیں. چلو مان لیتے ہیں کہ وہ شو ہی تھا, کوئی بات نہیں, مان لیتے ہیں کہ وہ 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپے لے کے یہ 1.25 لاکھ روپے لے کے تقریر کے آتے ہیں. تو وہ اس قابل ہے نا, وہ 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ روپے کے قابل ہیں نا, تبھی تو لوگ ان پہ وارتے ہیں, تبھی تو لوگ ان پہ نچھاور کرتے ہیں. تو سنیوں کے جذبے سے واقف نہیں ہے پلیت آدمی. اگر تجھے کسی نے کچھ نہیں دیا تو پلیت آدمی کم از کم تو سنیوں کے جذبے سے تو واقف ہے کہ نہیں واقف, کہ اس سے بھی واقف نہیں ہے. عرفان شاہ صاحب کو سنیوں نے نہیں پالا تھا, لاکھوں کروڑوں نچھاور نہیں کیے تھے. تو اگر وہ 1.25 لاکھ یا 1.5 لاکھ لے کے آتے ہیں غفران سیالوی صاحب, تو میں یہ پوچھتا ہوں تیری کیا اوقات ہے؟ ڈھومرے, نچوے, متوے, تیری کیا اوقات ہے؟ تیری کیا حیثیت ہے؟ وہ تو اس قابل ہے نا کہ ان کو 1.5 لاکھ 1.25 لاکھ روپے دیا جائے بقول تیرے. وہ تو اس قابل ہیں اور سنی دیتے ہیں, سنی علماء کی دل کھول کے خدمت کرتے ہیں. تجھے تو کچھ چھان برے پہ بھی نہیں ملاتا. یہ بھوسی ٹکرے, کراچی والے اسے بھوسی ٹکرا کہتے ہیں, یہ لاہور والے پنجاب والے چھان برا کہتے ہیں. یہ سوکھی روٹیاں جو بچ جاتی ہیں, یہ کوئی اس طرح کی چیزیں, کوئی ڈبل روٹی سوکھ گئی تو اس کو علیحدہ رکھ دیا. تجھے تو کچھ چھان برے پہ بھی نہیں ملاتا. نائلون کی ٹوٹی جوتیاں جو ہے نا اس کے عوض بھی تجھے نہیں بلاتا. اب تو صرف عرفان شاہ کی مینجمنٹ کے تحت جو سنی کانفرنس ہوتی ہے نا, تو اس مجلس تک محدود ہو گیا. جو تجھے آنے جانے کا کرایہ بھی دیتے ہیں, جائز کیش کرواتے ہیں, اور کبھی وہ وعدہ کرتے ہیں کہ تو تجھے آنے جانے کا کرایہ دیا جائے گا. ہم ہر بات سے واقف ہیں, ہمارا منہ زیادہ نہ کھلاؤ ورنہ ہمیں لینے کے دینے پڑ جائیں گے. پہلے تم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے ہو. تیرے علاقے اور تیرے محلے میں جو مشہور ہے وہ ہم جانتے ہیں, بلکہ وہ سارا شہر اب جانتا ہے. پہلے نہیں اتنا جانتا تھا لیکن اب وہ پورا شہر جانتا ہے. تیری ماں نے تجھے کتنی محنت کر کے تجھے پالا ہے. لوگوں کے گھروں میں برتن مانج کے, جھاڑو پوچھا لگا کے, اس نے کس طرح محنت کر کے مال اکٹھا کر کے, پیسے اکٹھے کر کے, حق حلال کی کما کے تجھے اس لیے علم دین سکھایا تھا کہ تو انہی پہ بھونک کہ جن کے سبب تو نے علم دین سیکھا. رافضیوں کی غلاظت چاٹنے کا شوق تھا تو ماں کو کیوں گھروں میں کام کرنے پہ مجبور کیا؟ بے ایمان آدمی, کس طرح اس نے اپنا پیٹ کاٹ کے تجھے پالا ہے اور تو چند کھوتے سکوں کی خاطر اپنی ماں کی محنت کو بھول گیا. بے ایمان آدمی, تو اپنی ماں کا وفادار نہیں ہے تو رسول اللہ کا یا رسول اللہ کے مسلک کا کیا وفادار ہوگا؟ سیالوی صاحب کو کہتا ہے میں جانتا ہوں تیری علمی اوقات کیا ہے, علمی حیثیت کیا ہے. تو یہ تو جب سیالوی صاحب نے اگر مناسب سمجھا تجھے جواب دینا تو ایسا پھانا ٹھوکیں گے کہ تو جان لے گا کہ کس کی علمی حیثیت اور اوقات کو تو نے چیلنج کیا ہے. کہتا ہے غفران سیالوی صاحب کو کہہ رہا ہے, کہتا ہے تیرے جیسے بندے کو تو مدرسے کا باورچی نہ رکھے. یہ دیکھیں یہ علمی رد کر رہا ہے. اب اس کے جواب میں ہم سخت زبان استعمال کریں گے, لوگ کہیں گے یار یہ بہت سخت بات کر رہا ہے, یہ سیف اللہ بہت سخت بول رہا ہے, اس کو اس طرح نہیں بولنا چاہیے. اب اس سطح کے بندے کو کیا جواب دیا جائے جو ایک عالم دین کو, مستند عالم دین کو, حافظ کو, قاری کو, سارے بھائی الحمدللہ ان کے والد گرامی نے حافظ غفران محمود سیالوی صاحب کے والد گرامی نے اپنے تمام بیٹوں کو حافظ قرآن بنایا. تو حافظ کو, قاری کو, عالم کو, خطیب کو یہ کہہ رہا ہے تمہیں تو کوئی مدرسے کا باورچی نہ رکھے. اچھا تو میں اس کا جواب میں کہتا ہوں کہ تجھے بے ایمان آدمی تجھے حیا نہیں ہے. تو کہتا ہے نا کہ مدرسے کا کوئی باورچی بھی نہ رکھے غفران محمود سیالوی صاحب کو, تو میں کہتا ہوں تجھے حیا نہیں ہے لیکن سنیوں کو حیا ہے. سنی ایک عالم کو, حافظ کو, خطیب کو, مفتی کو کیوں مدرسے کا باورچی رکھیں گے؟ ایسے عالم جلیل کو تو وہ مسند خطابت اور مسند درس و تدریس پہ بٹھائیں گے. ایسے کو مسند خطابت پہ اور عزت والی جگہ پہ بٹھایا جاتا ہے کہ اس کو مدرسوں کا باورچی رکھا جاتا ہے. ان کو عزت کی جگہ پہ بٹھایا جاتا ہے نا. ہاں تیرے جیسے بندے کو خاک روب رکھا جا سکتا ہے,
تیرے جیسے بندے کو خاکروب رکھا جا سکتا ہے. اور کہاں کا؟ مدرسے کا. او خدا کے بندے, تیری اتنی اوقات کہاں ہے؟ تجھے مدرسے کا نہیں بلکہ تجھے گرجا گھر کا یا مندر یا گردوارے کا جو نا خاکروب رکھا جا سکتا ہے. تو اس لائق بھی نہیں ہے کہ طلبائے دین کی ٹٹی, پیشاب اور نجاست کو بھی صاف کرے. تو ان کی علمی حیثیت کو چیلنج کرتا ہے. غفران محمود سیالوی صاحب کی, جنہوں نے ناطقہ بند کر دیا رافضیوں تفصیلیوں کا, ان کی علمی حیثیت کو چیلنج کرتا ہے. جب میں تجھے چیلنج کرتا ہوں, سینکڑوں کلپ سوشل میڈیا پہ ان کے موجود ہیں, قبلہ غفران محمود سیالوی صاحب کے, کسی ایک کلپ کو اٹھا اور سیالوی صاحب کے کسی ایک کلپ کا جواب دینے کی کوشش کر. 10 15 20 کلپ دیکھ لے, ان میں جو تجھے آسان لگے نا کہ اس کا جواب میں دے سکتا ہوں, علمی یہ بک بک جو تو نے 11 منٹ کے کلپ میں کیا اس کی بات میں نہیں کر رہا, علمی جواب اگر تو دے سکتا ہے تو دے کے دکھا. پھر اس نے کہا ہے, کہتا ہے غفران محمود سیالوی صاحب کو, کہتا میرا نمبر تمہارے پاس ہے اور تو مجھے اچھی طرح جانتا ہے. سیالوی صاحب کو کہہ رہا ہے. میں اسے کہتا ہوں کہ تجھے سیالوی صاحب ہی نہیں بلکہ سنیوں کا بچہ جانتا ہے, بلکہ رافضی بھی تجھے جانتے ہیں, اور یقین کر کے وہ رافضی بھی ہنس رہے ہوتے ہیں کہ اس کو ہمارا ساتھ دینے کی وجہ سے رقم تو مل گئی ہے, لیکن اس کے مسلک میں اس کی کتیا ہو گئی ہے. وہ بھی آپس میں ہنستے ہیں, تمسخر اڑاتے ہیں تیرا. بچہ تجھے چھپن چھپان کہتا ہے, اور تو کہتا ہے کہ غفران سیالوی صاحب تجھے جانتے ہیں. کہتا ہے میرے نمبر پہ اپنی حقیقی ولدیت لکھ کر مجھے واٹس ایپ کر دینا. دیکھیں, غفران محمود سیالوی صاحب کو کہہ رہا ہے کہ میرا نمبر تمہارے پاس ہے, اپنی حقیقی ولدیت جو ہے نا وہ مجھے لکھ کے واٹس ایپ کر دینا. دیکھیں اس بدماش کے بارے میں, اس بدماش کا حال دیکھیں, یہ مفتی بنا پھرتا ہے. کہتا ہے حقیقی ولدیت سینڈ کرنا. بے ایمان آدمی, ولدیت حقیقی ہوتی ہے؟ ولدیت حقیقی ہوتی ہے نا جو ولدیت ہے, جو والد ہے. باپ تو استاد کو بھی کہتے ہیں, باپ تو سسر کو بھی کہتے ہیں, باپ تو تایا کو بھی کہتے ہیں, باپ تو دادا کو بھی کہتے ہیں, باپ تو چچا کو بھی کہہ لیتے ہیں, استاذ کو بھی باپ کہہ لیتے ہیں, عالم بھی شاگردوں کا استاذ جو ہے وہ باپ ہوتا ہے. لیکن والد ہے جو حقیقی وہ تو ایک ہی ہے, وہ حقیقی ہوتا ہے. اس میں کوئی دو رائے تھوڑی ہیں کہ تیری کو 2-4 ولدیتیں ہیں کہ اگر تجھ سے کو پوچھے کہ جی جناب اپنی ولدیت بتائیں تو فیصلہ کرتا ہے کہ حقیقی ولدیت بتانی ہے کہ ڈمی ولدیت بتانی ہے. کیا چولے مارتا ہے, سارے جان کا چول آدمی ہے تو. اور پھر میں یہ کہتا ہوں کہ تجھے ولدیت کیوں بتائیں, تو ولدیت کیوں پوچھ رہا ہے غفران محمود سیالوی صاحب کی؟ تیرے پاس اللہ کی طرف سے کوئی معاذ اللہ سند یافتہ کتاب ہے جس میں تمام ولدیتوں کا کوئی اندراج کیا ہوا ہے؟ تیرا تو اپنا بیان جو ہے, پہلے تو نے کچھ کہا, بعد میں تو کچھ کہتا ہے. پہلے تو نے کہا کہ جب تو عرفان شاہ صاحب کے بارے میں, غفران سیالوی صاحب جب آپ عرفان شاہ صاحب کے بارے میں بولے تو اب مجھے آپ کے ولدیت کی تصدیق کی ضرورت نہیں رہی, اور اگلی لمحے تو کہہ رہا ہے کہ جناب اپنی ولدیت جو ہے نا حقیقی ولدیت مجھے سینڈ کریں. تیری تو اپنی زبان جو ہے وہ زبان رہی نہیں, کچھ اور چیز بن گئی ہوئی ہے, اور پھر کہتا ہے ولدیت سینڈ کرو. اور تو کتنا بے غیرت آدمی ہے, کیا کبھی حلالیوں کو بھی ضرورت پڑی ہے اپنی ولدیت سینڈ کرنے کی؟ کبھی دنیا میں ایسا ہوا ہے کہ کوئی حلالی بندہ اپنی ولدیت سینڈ کرتا پھرے؟ حلالیوں کو کیا ضرورت ہے باپ کا نام سینڈ کرنے کی؟ یہ تو تیرے جیسے بندے کو چاہیے کہ جگہ جگہ اپنی ولدیت بھیجے تاکہ شاید کہیں سے کوئی تصدیقی میسج آ جائے. جو حلالی ہیں ان کو کیا ضرورت ہے کہ وہ اپنی ولدیتیں بھیجتے پھریں کہ لو جناب یہ میرے والد کا نام ہے, لو تصدیق کر لو. تیری اتنی حیثیت کیا ہے؟ کہتا میرا بس اتنا ہی چیلنج ہے کہ تم جو ہے نا وہ اپنی ولدیت جو ہے نا لکھ کے سینڈ کر دو, ورنہ میرا چیلنج تو جلالی صاحب کو بھی رہا ہے, وہ اپنے حلقہ احباب میں ہی بات کر سکتا ہے اسٹوڈیو میں بیٹھ کے, اور ادھر ہی بات کر سکتا ہے, ہمارے سامنے نہیں بیٹھ سکتا. ہم کہتے ہیں, میں نے پہلے بھی کہا کہ چلو تم بھی حلقہ احباب سجا لو نا, تم بھی اسٹوڈیو لگا لو, کیمرہ لگا لو, بیٹھ جاؤ, اور جو جلالی صاحب نے تمہیں رگڑے دیے ہیں اور رگڑ کے تمہارا نیچے سے جو اصلی جو چہرہ نکالا ہے, تمہارا جو اصلی چہرہ لوگوں کے سامنے یہاں کیا ہے, وہ تم بھی ہمت کرو نا ذرا, تم بھی اپنے حلقہ احباب میں بیٹھ جاؤ, اسٹوڈیو میں بیٹھ جاؤ, کوئی تمہیں تنگ نہیں کرے گا. اکیلے بیٹھ کے ریکارڈنگ کرو نا, پتہ چلے, ان کے اعتراضات کا رد کرو. 2 سال ہو گئے ہیں آج تک تصفیہ کی عبارت پڑھ کے اس کی وضاحت نہیں کر سکے, لو کرو اب. اچھا, یہ بات جو میں نے پہلے کی تھی, کہتا ہے جلالی صاحب نے امکان خطا کے بارے میں کہا تھا کہ وقوع خطا کو مستلزم ہے. میں کہتا ہوں, اب میں اس کا جواب دے رہا ہوں, میں کہتا ہوں کہ تصفیہ سنی مبین شیعہ, اس کی عبارت کو پڑھ جس میں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, یہ آیت پڑھ کر شیعہ کے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے اہل بیت سے امکان خطا کا کال کیا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے. اور بات بھی سیدہ فاطمہ الزہرا کی فدق کے مسئلے میں ہو رہی تھی, یعنی کوئی ہوائی بات نہیں ہو رہی تھی کہ اہل بیت اطہار سے خطاب کا امکان موجود ہے. یعنی یہ اگر بات ہوتی تو جی امکان موجود ہے تو امکان ہی رہتا, لیکن بات ہوائی نہیں ہو رہی تھی, بلکہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے بارے میں شیعہ نے سوال کیا تھا کہ وہ تو انما یرید اللہ لیذھب
انکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کے مصداق ہیں، وہ تو پاک ہیں، تو ان کا مطالبہ غلط ہو ہی نہیں سکتا. تو اس آیت کے تحت لہذا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو باغ دے دینا چاہیے تھا. تو یہاں پہ امکانی بات نہیں ہو رہی، یہاں پہ سیدہ کا نام آ گیا، باغ فتح کا موقع آ گیا. اب وہ جو امکان خطا ہے، جو لفظ پیر سید میر علی شاہ صاحب نے امکان خطا بولا اور پھر سیدہ کا نام بھی لے لیا اور پھر باغ فتح کی بات بھی ہو گئی اور رافضی کو جواب بھی دے رہے ہیں، تو اب بتا وہ امکان خطا وقوع پذیر ہوا کہ نہیں؟ اور پھر وہاں مطلق امکان خطا بولا ہے پیر میر علی شاہ صاحب نے کہ امکان خطا موجود ہے. کون سی خطا؟ خطائے معصیت یا خطائے اجتہادی؟ پیر میر علی شاہ صاحب نے مطلق لفظ بولا ہے کہ اہل بیت سے امکان خطا موجود ہے، امکان خطائے معصیت بھی، خطائے اجتہادی دونوں آگے. لیکن تیرا پورا ٹولہ آج تک تصفیہ کی عبارت کی وضاحت نہیں کر سکا. قبلہ کنز العلماء نے تو امکان خطا کی بات کرتے ہوئے وقوع خطائے اجتہادی کی بات کی ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے، جس پہ ان کے لیے اجر ہے، جس پہ ان کے لیے ثواب ہے. ایک مجتہد ہے اور ایک سیدہ فاطمہ الزہرا مجتہدہ ہے جس بات پہ انہوں نے اجتہاد فرمایا ہے. ایک امام اعظم ابو حنیفہ یا امام مالک یا امام شافعی یا امام احمد بن حنبل اگر اجتہاد میں خطا کریں اجر ایک ملے گا. سیدہ فاطمہ اگر خطا میں اجتہاد میں خطا کرے اجر ایک ہی ملے گا. لیکن اجر میں فرق ہے. جس طرح صدقہ و خیرات کرنے کا اجر مجھے بھی ملے گا، صحابہ کرام کو بھی ملے گا، لیکن میں احد پہاڑ کے برابر سونا کروں صدقہ تو مجھے وہ اجر نہیں ملے گا. اجر ملے گا لیکن وہ نہیں ملے گا جو ایک صحابی کو جو کے دانے کا ملے گا. تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اجر ملے گا، انہا کو جو اجر ملے گا، وہ امام مالک یا امام شافعی یا امام احمد بن حنبل یا امام اعظم امام ابو حنیفہ کے اجر کے برابر نہیں ہوگا. بلکہ اجر تو ان کو بھی ملا، اجر ان کو بھی ملا، لیکن ان کا اجر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجر وراء الورا ہے. اصل مسئلہ صرف اور صرف اتنا ہے کہ آج تک تم لوگ تصفیہ کی وضاحت نہیں کر سکے. اب تو چاہتا ہے کہ جلالی صاحب اور ان کے وابستگان سے تو چھتر کھا لی ہیں، اب سیالوی صاحب اور ان کے وابستگان تیرا منہ کالا کریں. تو ہم جب جلالی صاحب کے وابستگان تھے، جب ان پہ یہ معاملہ آیا تو تب بھی ہم تم جیسوں کو چھتر مارتے رہے اور ہم تو علماء اہل سنت سے وابستہ ہیں ہی. اب ہم غفران سیالوی صاحب کے وابستہ بن کے ہم تیرا منہ کالا کریں گے. اگر تو کہتا ہے کہ یہ علماء حق ہے، وابستگان جو ہیں وہ تیرا منہ کالا کرتے رہیں، تو ہم ہر وقت حاضر ہیں اور حاضر رہیں گے انشاءاللہ العزیز. واخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.